کہ حج کے لیے گھر سے نکلیے تو نیت کیا کی؟ توجہ دیں، حج کے لیے جب گھر سے نکلیے تو حکم یہ ہے کعبہ کی نیت کیجیے، حج کی نیت کیجیے، مکے کی نیت کیجیے۔ اور اگر پہلا حج نہیں ہے، دوسرا حج ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا حج ہے، حج نفل ہے، تو حکم یہ ہے کہ گھر سے نکلیے تو مدینے کی نیت کر کے نکلیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جب دوسرے حج گئے تو ایک شعر کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، تو دوسرے حضرت شیخ عبدالحق مجید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حج کے لیے گئے مکہ پہنچ گئے، عمرہ کا طواف کیا، صحیح کیا، وہاں سے مینا آ گئے، مینا سے عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر مینا آئے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، قربانی کیا، بال منڈوایا، آخری میں 10 ذوالحجہ کو طواف زیارت کیا، طواف زیارت کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج مکمل کرنے کے بعد اب واپس سیدھے دہلی آ گئے، دہلی سے گئے تھے، لوگ ملنے کے لیے آئے، حضور یہ بتائیے آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، آپ کا عشق رسول مشہور ہے، یہ بتائیے کہ آپ مدینہ گئے حج کے بعد تو آپ پر کیفیت کیا تعلیم ہے کہ آپ نے صدی کی جیب سے روپیہ نکالا تاکہ لوگ یہاں سے جہاز کا ٹکٹ دوبارہ لے کر آؤ، میں یہاں سے جاؤں گا ڈائریکٹ مدینہ، کہا یہ تو بات کی بات ہے کہ ہم یہاں سے دوبارہ مدینہ جائیں گے، آپ حج کو گئے تو مدینہ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ اگر میں حج کر کے مدینہ جاتا تو سرکار پوچھتے کہ عبدالحق کیسے آئے تو مجھے کہنا پڑتا حضور حج کے لیے آیا تو آیا، یہ میری عشق میں گوارا نہیں کیا کہ ہم کسی بہانے نبی کے یہاں جائیں۔ اب جب میں ڈائریکٹ جاؤں گا تو سرکار پوچھیں گے اے عبدالحق کیسے آئے تو میں کہہ دوں گا یا رسول اللہ میں کسی غرض سے نہیں آیا ہوں، صرف تلوار چومنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں کسی گھر سے نہیں آیا ہوں، صرف اللہ چننے آیا ہوں، شفاعت کی سند لینے آیا ہوں، بخشش کا پروانہ لینے آیا ہوں۔ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے بڑھیں چل بچے پھر اپنا گھر سخی کا مجمع ہے، جیالے کا مجمع ہے، لٹانے والے کا مجمع ہے۔ آج جو جتنا لٹائے گا مدینے کے سرکار سے مسلسل بارش کی طرح اس پر برسے گا، رحمتیں برسے گی، عطائیں برسے گی، نوازش برسے گی، سفلالیاں برسے گی۔ ایک عاشق رسول کا واقعہ سن لیا اور دوسرا عاشق رسول سبحان اللہ ہمارے امام حمزہ کا واقعہ سن لیا، ہمارے امام حمزہ کا واقعہ، پھر ہم اسلام معاشرے کو مطلوع کریں گے۔ جی لگائیے، توجہ دیجیے، دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت آپ کی والدہ بی بی شاد بیگم یہ سب حج کو گئے، سن 25 میں حج کو گئے۔ اعلیٰ حضرت جب جہاز پر بیٹھے اپنی والدہ بیٹھ گئی، سارے حجاج کرام اور بڑے سے گئے تھے، سرکار حضرت کے ہمراہ سب بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جہاز چلنا شروع ہوا، چلتے 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 جی لگائیے گا، جب جہاز جدہ کے قریب پہنچنے والا تھا، 150 کلومیٹر رہا ہوگا، اور آندھی آئی، طوفان آیا، جہاز ڈوبنے کے تگار پہ ہے، جہاز کو کساں لے رہا ہے۔ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ جتنے حاجی حج کو جا رہے ہیں کلمہ پڑھ لیں اور کفن پہن لیں،
میرا قابو سے باہر ہے، جہاد بچے گا نہیں، سب لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ جب سب یہ کہا تو اعلیٰ کی والدہ نے اعلیٰ کی موہنی صورت کو دیکھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ جب ماں کو روتا ہوا دیکھا تو اعلیٰ نے فرمایا امی مت روئیے، اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ڈوبے گا، اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ڈوبے گا۔ ماں نے کہا بیٹا جہاد ڈوبنا نہ تیرانا یہ اللہ کا کام ہے، آپ نے قسم کیوں کھایا ہے؟ اعلیٰ نے فرمایا اپنی جان میں اپنے اوپر بھروسہ کر کے قسم نہیں کھایا بلکہ نبی پر بھروسہ کر کے قسم کھایا۔ میں نبی نے فرمایا کہ جب بحری جہاد پر سفر کرو، جب بحری سفر کرو تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ پڑھ کر جب جہاد پر بیٹھو گے تو تمہارے سفر کی سواری ٹھوکر نہیں کھائے گی، تمہارے اپنی منزل تک پہنچو گے۔ امی جان میں یہ دعا پڑھ لیا ہوں، یہ دعا پڑھ لیا ہوں، بسم اللہ ہے مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ کہا اور اعلیٰ حضرت نے مدینے کی طرف رخ کیا، کہا یا رسول اللہ آنے دو یا دو تمہاری جانیں، آنے دو یا دو اب تو تمہاری جانیں کشتی ٹی پہ چھوڑی لنگر لگا دیے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ جہاز کنارے لگ گیا، جہاز کنارے لگ گیا، سبحان اللہ، اور سب لوگ بچ گئے۔ کیا کہنا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی دعا کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میاں اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑنا۔ دیوبندی، وہابی، قادیانی، رافضی جتنے فرقے ہیں یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ سنی کے علاوہ دنیا میں جتنا فرقہ ہے سب جہنمی ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہو ادھر آپ پیانے ہنر آزمائیں، ادھر آپ پیانے تم ہنر آزمائیں، اور ادھر آپ پیانے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہم کسی دیوبندی مولوی سے، کسی وہابی مولوی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، سب کو ہم چیلنج مناظرہ کرتے ہیں۔ ہمت ہے تو سامنے میں آؤ، باطل سے ڈرنے والے آنے ہیں ہم، سوبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سوبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے بھائی سنی رہو، سنی جیو، سنی مرو۔